پھر اگلی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ مسند احمد کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے محض اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا اور اسی پر زندگی کا اختتام ہو گیا تو وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے صدقہ انسان ایسے کرے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین ہلنے لگی، تو چنانچہ اللہ نے پہاڑ بنائے اور ان سے کہا کہ اس زمین کو تھامے رکھو، تو زمین ٹھہر گئی، اس کا ہلنا جلنا یہ بند ہو گیا۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی سختی اور مضبوطی دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے بھی زیادہ ٹھوس کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لوہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، آگ ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، پانی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، ہوا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، ابن آدم ہے جو اپنے داہنے ہاتھ سے اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہو پاتی۔ تو اس طرح انسان صدقہ کرے۔ لیکن پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن آج کل جو کچھ بھی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ کرنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن بس سوشل میڈیا پہ دکھانا ہوتا ہے ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، بنیادی طور پر ترغیب نہیں دے رہے ہوتے، بس دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ صدقہ کر رہے ہیں، ہم یہ پیکج دے رہے ہیں، ہم یہ معاملات کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہیں فاؤنڈیشنز، جو بڑی بڑی فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں، ان کی تو مجبوری ہوتی ہے یہ کام کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جو انسان، جو لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں تصویریں بنا کر دیں، یا حکومت کے ادارے کہتے ہیں کہ آپ کی فاؤنڈیشن اگر کام کر رہی ہے تو ہمیں تصویریں بھیجیں۔ تو جو فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں ان کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ تصویر بنانا وہ حکومتی اداروں کی طرف سے ان کو ترغیب ہوتی ہے، یا ان کو جو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ ان کی طرف سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسان اپنے طور پر، ذاتی طور پر صدقہ کر رہا ہے، اس نے ایک انسان یا 2 یا 10 لوگوں کی مدد کرنی ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، اس کو تو حکومت کے اداروں کی طرف سے، یہ لوگوں کی طرف سے پریشر نہیں ہے نا، تو وہ پھر ایسے معاملات کیوں کرتا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو صدقہ انسان کرے ایسے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ کسی نے صدقہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدقے کرتے رہا کرو، کیونکہ جب کبھی طوفان آیا تو یہی صدقے بادبان بن کر تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے انسان صدقہ کرتا رہے۔